اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری 15 ٹاپکس پر مشتمل ہے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویورز، ویڈیو کو دھیان سے اور غور سے دیکھیں اور مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ اس سے میرے اور آپ کے علم میں بے شمار اضافہ ہو۔ اسی طرح لگاتار انگلش سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں جو کچھ ہم سیکھیں گے یہ الفاظ بہت ہی عام ہے اور بار بار انگلش میں یوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی انگلش سیکھنے کے شوقین ہیں تو ان الفاظ کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ساری زندگی کام آئیں گی۔ ویڈیو کو دھیان سے اور غور سے سنیں اور مکمل دیکھیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو جو ہے ہماری 15 ٹاپکس پر مشتمل ہے۔ آئیے پہلے ان ٹاپکس کے نام دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے۔ فرسٹ آف آل جو ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ہوگا ورمز اینڈ انسیکٹس نیم، یعنی حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ پہلی ویڈیو میں یعنی پہلے ٹاپک میں ہم حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ دوسرے ٹاپک میں ہم جنگی سامان کے نام، یعنی جو ٹینکس ہوتے ہیں، مشینز ہوتی ہیں، گنز ہوتی ہیں، ان کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم درخت اور ان کے حصوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہم آلات، اوزار، سامان کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور ففتھ نمبر پر ہم اسٹیشنری، بک شاپ چیزوں کے نام سیکھیں گے۔ اور سکسth نمبر پر ہم مسالہ جات کے نام انگلش میں سیکھیں گے، جو ہم مسالہ جات کوئی بھی چیز پکاتے وقت استعمال کرتے ہیں، ان مسالہ جات کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور 7 نمبر پر ہم رشتے ناتوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے، جو ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور 8 نمبر پر ہم موسیقی آلات کے نام، یعنی جو ہم ڈھول وغیرہ دیکھتے ہیں، ڈیلی دکھائی دینے والی چیزوں کے نام، آج کی ویڈیو اس پر ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ اور 9 نمبر پر ہم زیورات اور گہنوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور 10 نمبر پر ہم ویورز گھریلو سامان کے نام، جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور 11 نمبر پر ہم پھل، پھول، میوے اور سبزیوں کے نام۔ اور 12 نمبر پر ہم اشیائے خورد یعنی جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اچار، کھانے پینے والی چیزوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور 13 نمبر پر ہم عمارات اور اس کے حصوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ عمارتوں کو کیا انگلش میں کہتے ہیں، عمارتوں کے حصوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور 14 نمبر پر ہم پرندوں کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ اور 15 نمبر پر ہم جانور اور حیوانات کے نام انگلش میں سیکھیں گے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے ویڈیو کو دھیان سے اور مکمل دیکھیں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ ویورز، اسی طرح لگاتار انگلش سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل لرننگ انگلش ود مسعود کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ فرینڈز، ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور آپ کے لیے تو بناتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھ جائے، کچھ نہ کچھ ہمیں نیا سیکھنے کو ملے، نیا دیکھنے کو ملے۔ اس لیے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کیا کریں، یہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں مناسب تو پلیز لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 15 پر ہم جانور اور حیوانات کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے۔ اینیمل نیم ان انگلش۔ اونٹ کو انگلش میں کیمل کہتے ہیں، بکرے کو انگلش میں ہی گوٹ کہتے ہیں، بکری کو انگلش میں شی گوٹ کہتے ہیں، بکری کے بچے کو انگلش میں گوٹ کڈ کہتے ہیں، بچڑے کو انگلش میں کاف کہتے ہیں، بلی کو انگلش میں کیٹ کہتے ہیں، بدمانس کو انگلش میں چمپینزی کہتے ہیں، بارہ سنگا کو انگلش میں سٹینک کہتے ہیں، بلی کے بچے کو انگلش میں کٹن کہتے ہیں،
بندر کو انگلش میں مونکی کہتے ہیں. بیل کو انگلش میں آکس کہتے ہیں. بالو کو انگلش میں بیڑ کہتے ہیں. بھیڑیے کو انگلش میں وولف کہتے ہیں. بھیڑ کو انگلش میں شیپ کہتے ہیں. بھینس کو انگلش میں بفلو کہتے ہیں. پنجے کو انگلش میں کلا کہتے ہیں. کتے کے بچے کو انگلش میں پوپی کہتے ہیں. زرافے کو انگلش میں جراف کہتے ہیں. سانڈ جو بنایا گیا ہو اسے انگلش میں سائر کہتے ہیں. سانڈ جو خود ہو اسے انگلش میں بول کہتے ہیں. سیل کو انگلش میں پورکوپائن کہتے ہیں. گیڈر کو انگلش میں جیکال کہتے ہیں. سور کو انگلش میں پگ کہتے ہیں. شیر کو انگلش میں لائن کہتے ہیں. شکاری کتے کو انگلش میں ہارن ڈاگ کہتے ہیں. اس شیر کو انگلش میں ٹائیگر کہتے ہیں. کینگرو کو انگلش میں کینگرو ہی کہتے ہیں. کتے کو انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں. گدھے کو انگلش میں ایس کہتے ہیں. گائے کو انگلش میں کاؤ کہتے ہیں. گلہری کو انگلش میں اسکوائرل کہتے ہیں. گینڈے کو انگلش میں ریبیوسیرس کہتے ہیں. گھوڑے کو انگلش میں ہارس کہتے ہیں. تیندے کو انگلش میں لیپرڈ کہتے ہیں. ٹیٹو کو انگلش میں پونی کہتے ہیں. جنگلی سور کو انگلش میں بور کہتے ہیں. نیولے کو انگلش میں مونگوز کہتے ہیں. ہرن کو انگلش میں ڈیر کہتے ہیں. ہرن کے بچے کو انگلش میں فون کہتے ہیں. ہاتھی کو انگلش میں ایلیفنٹ کہتے ہیں. خرگوش کو انگلش میں ریبٹ یا ہیر کہتے ہیں. ڈوم کو انگلش میں ٹیل کہتے ہیں. زیبرے کو انگلش میں زیبرا ہی کہتے ہیں. سانپ کو انگلش میں سنیک کہتے ہیں. نمبر 14 پر ہم برڈس نیم ان انگلش یعنی پرندوں کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے. فرسٹ آف آل ابابیل کو انگلش میں سویلو کہتے ہیں. الو کو انگلش میں اول کہتے ہیں. بطخ کو انگلش میں ڈک کہتے ہیں. بلبل کو انگلش میں نائٹ اینجل کہتے ہیں. بیا کو انگلش میں ویور برڈ کہتے ہیں. بٹیر کو انگلش میں کوئل کہتے ہیں. باز کو انگلش میں ہاک کہتے ہیں. پر کو انگلش میں ونگز کہتے ہیں. پنکھ کو انگلش میں فیدر کہتے ہیں. تتر کو انگلش میں پارٹیج کہتے ہیں. چمگادر کو انگلش میں بیٹ کہتے ہیں. سارس کو انگلش میں کرین کہتے ہیں. شاہین یا چیل کو انگلش میں کائٹ ایگل کہتے ہیں. طوطے کو انگلش میں پیرٹ کہتے ہیں. فاختہ کو انگلش میں ڈو کہتے ہیں. کیپٹھوڑا یا بڑھئی کو انگلش میں وڈ پیکر کہتے ہیں. کبوتر کو انگلش میں پیگوئن کہتے ہیں. کوے کو انگلش میں ریون یا کرو کہتے ہیں. کوئل کو انگلش میں کوکو کہتے ہیں. گدھ کو انگلش میں ولچرڈ کہتے ہیں. چڑیا کو انگلش میں سپیرو کہتے ہیں. لوا کو انگلش میں لارک کہتے ہیں. مرغے کو انگلش میں کک کہتے ہیں. مرغی کو انگلش میں ہین کہتے ہیں. مور کو انگلش میں پیکوک کہتے ہیں. مورنی کو انگلش میں پی ہن کہتے ہیں. نیل کنٹھ کو انگلش میں میگا پی کہتے ہیں. ہنس کو انگلش میں سوان. نمبر 13 پر ہم بلڈنگز اینڈ دیئر پارٹس نیم ان انگلش یعنی عمارات اور ان کے حصوں کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے. فرسٹ آف آل جامعہ کو انگلش میں یونیورسٹی کہتے ہیں. یونیورسٹی. یتیم خانے کو انگلش میں آرفنج کہتے ہیں. آرفنج. منزل کو انگلش میں سٹوری کہتے ہیں. سٹوری. محراب کو انگلش میں آرچ کہتے ہیں. آرچ. مندیر کو انگلش میں بیٹلمنٹ کہتے ہیں. بیٹلمنٹ. مینار کو انگلش میں سٹیپل کہتے ہیں. سٹیپل. محل کو انگلش میں پیلس کہتے ہیں. پیلس. فرینڈز مسجد کو انگلش میں ماسکیو کہتے ہیں. ماسکیو.
مندر کو انگلش میں ٹیمپل کہتے ہیں، مکان کو انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں، تجربہ گاہ کو انگلش میں لیبارٹری کہتے ہیں، لائبریری کو انگلش میں لائبریری ہی کہتے ہیں، گندے نالے کو انگلش میں ڈرین کہتے ہیں، گنبد کو انگلش میں ڈوم کہتے ہیں، گرجے کو انگلش میں چرچ کہتے ہیں، سامان کے کمرے کو انگلش میں سٹور روم کہتے ہیں، روشن دان کو انگلش میں وینٹیلیٹر کہتے ہیں، دیوار کو انگلش میں وال کہتے ہیں، دہلیز کو انگلش میں ڈور سل کہتے ہیں، دفتر کو انگلش میں آفس کہتے ہیں، دروازے کو انگلش میں ڈور کہتے ہیں، چھت اندرونی کو انگلش میں سیلنگ کہتے ہیں، چورس چھت کو انگلش میں ٹیرس کہتے ہیں، چوکھٹ کو انگلش میں ڈور فریم کہتے ہیں، چڑیا گھر کو انگلش میں زو ہاؤس کہتے ہیں، چڑیا خانے کو انگلش میں ایویاری کہتے ہیں، چبوترے کو انگلش میں پلیٹ فارم کہتے ہیں، جھونپڑی کو انگلش میں کاٹیج ریلنگ کہتے ہیں، دروازے کے سوراخ کو انگلش میں پیپ ہول کہتے ہیں، جنگلے کو انگلش میں ریلنگ کہتے ہیں، جالی کو انگلش میں لیٹس کہتے ہیں، کھڑکی کو انگلش میں ونڈو کہتے ہیں، کھلیان کو انگلش میں گرینری کہتے ہیں، کارخانے کو انگلش میں فیکٹری کہتے ہیں، کمرے کو انگلش میں روم کہتے ہیں، قلعے کو انگلش میں فورٹ کہتے ہیں، کسائی خانے کو انگلش میں سلاٹر ہاؤس کہتے ہیں، فوجی آرام گاہ کو انگلش میں بارک کہتے ہیں، فرش کو انگلش میں فلور کہتے ہیں، فوارے کو انگلش میں فاؤنٹین کہتے ہیں، غسل خانے کو انگلش میں باتھ روم کہتے ہیں، عمارت کو انگلش میں بلڈنگ کہتے ہیں، صحن کو انگلش میں کورٹ یارڈ کہتے ہیں، شہتیر کو انگلش میں ریکٹر کہتے ہیں، شہتیر جو سیمنٹ کی بنی ہو انگلش میں بیم کہتے ہیں، سیڑھی کو انگلش میں سٹیر کہتے ہیں، سیمنٹ کو انگلش میں سیمنٹ ہی کہتے ہیں، سینما ہال کو انگلش میں پکچر ہال کہتے ہیں، تہ خانے کو انگلش میں انڈر گراؤنڈ سیل کہتے ہیں، پیشاب گھر کو انگلش میں یورینل کہتے ہیں، پاگل خانے کو انگلش میں لیونٹک اسائلم کہتے ہیں، پلستر کو انگلش میں پلاسٹر کہتے ہیں، پرنالے کو انگلش میں گٹر کہتے ہیں، پڑھنے کے کمرے کو انگلش میں ریڈنگ روم کہتے ہیں، پتھر کو انگلش میں سٹون کہتے ہیں، بیت الخلاء کو انگلش میں لیٹرین کہتے ہیں، باورچی خانے کو انگلش میں کچن کہتے ہیں، دو باری کو انگلش میں سٹنگ روم کہتے ہیں، بیٹھک کو انگلش میں ڈرائنگ روم کہتے ہیں، برآمدے کو انگلش میں برانڈا کہتے ہیں، برف خانے کو انگلش میں آئس فیکٹری کہتے ہیں، بنیاد کو انگلش میں فاؤنڈیشن کہتے ہیں، آرام گاہ کو انگلش میں بیڈ روم کہتے ہیں، سکول کو انگلش میں سکول ہی کہتے ہیں، آنگن کو انگلش میں کارٹ یارڈ کہتے ہیں، ہسپتال کو انگلش میں ہاسپٹل کہتے ہیں، اٹاری کو انگلش میں آرٹسٹ کہتے ہیں۔ نمبر 12 پر ہم یعنی روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے، یعنی کھانے پینے والی چیزوں کے نام بھی انگلش میں سیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، مٹھائی کو انگلش میں سویٹ میڈ کہتے ہیں، مسر کو انگلش میں لینٹل کہتے ہیں، مکھن کو انگلش میں بٹر کہتے ہیں، گائے کے گوشت کو انگلش میں بیف کہتے ہیں، مربے کو انگلش میں کنسرو کہتے ہیں، الائچی کو انگلش میں کمفٹ کہتے ہیں، مونگ کو انگلش میں کڈنی بین کہتے ہیں، کڑھے گھی کو انگلش میں کلیریفائڈ بٹر کہتے ہیں، پھلیوں کو انگلش میں کلسٹر بین کہتے ہیں، قیمے کو انگلش میں منسڈ میٹ کہتے ہیں،
شراب کو انگلش میں وائن کہتے ہیں، شربت کو انگلش میں سیرپ کہتے ہیں، شکر کو انگلش میں شوگر کہتے ہیں، میدے کو انگلش میں میدا ہی کہتے ہیں، دال کو انگلش میں پس کہتے ہیں، خشخاش کو انگلش میں پوپی کہتے ہیں، چائے کو انگلش میں ٹی کہتے ہیں، چٹنی کو انگلش میں سوس کہتے ہیں، جوار کو انگلش میں گریٹ میلٹ کہتے ہیں، سبزیوں کو انگلش میں ویجیٹیبلز کہتے ہیں، تل کو انگلش میں سیزمم کہتے ہیں، پنیر کو انگلش میں چیز کہتے ہیں، بٹے کو انگلش میں کارن ایئر کہتے ہیں، باجرے کو انگلش میں پیرل میلٹ کہتے ہیں، سوجی کو انگلش میں سیمولینا کہتے ہیں، ڈبل روٹی کو انگلش میں بریڈ کہتے ہیں، جشن یا تہوار کو انگلش میں فیسٹ کہتے ہیں، دہان کو انگلش میں پیڈی کہتے ہیں، آٹے کو انگلش میں فلور کہتے ہیں، اچار کو انگلش میں پیکل کہتے ہیں، مٹر کو انگلش میں پی کہتے ہیں، ملائی کو انگلش میں کریم کہتے ہیں، مکئی کو انگلش میں مائز کہتے ہیں، گوشت کو انگلش میں میٹ کہتے ہیں، مشری کو انگلش میں شوگر کینڈی کہتے ہیں، پھلڑیوں کو انگلش میں پفڈ رائس کہتے ہیں، گندم کو انگلش میں ویٹ کہتے ہیں، کھانے کو انگلش میں فوڈ کہتے ہیں، شہد کو انگلش میں ہنی کہتے ہیں، چاشنی یا شیرے کو انگلش میں ٹریکل کہتے ہیں، میتھی کو انگلش میں بک ویٹ کہتے ہیں، دوپہر کے کھانے کو انگلش میں لنچ کہتے ہیں، دلی کو انگلش میں گراول کہتے ہیں، چوکھر کو انگلش میں برین کہتے ہیں، چاول کو انگلش میں رائس کہتے ہیں، چنے کو انگلش میں گرام کہتے ہیں، جوس یا شوربے کو انگلش میں بروتھ کہتے ہیں، جو کو انگلش میں بارلی کہتے ہیں، ٹماٹر کی چٹنی کو انگلش میں ٹماٹو کیچپ ساس کہتے ہیں، تیل کو انگلش میں آئل کہتے ہیں، تلی ہوئی اشیاء کو انگلش میں سنیکس کہتے ہیں، بکرے کے گوشت کو انگلش میں مٹن کہتے ہیں، برف کو انگلش میں آئس کہتے ہیں، سرکے کو انگلش میں ونگر کہتے ہیں، سرسوں یا رائی کو انگلش میں مسٹرڈ کہتے ہیں، دہی کو انگلش میں کرڈ کہتے ہیں، دودھ کو انگلش میں ملک کہتے ہیں۔ ویورز، اب ہم 11th نمبر پر فلاورز، فروٹس، ڈرائی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز نیم انگلش میں بولنا سیکھیں گے، یعنی پھل، پھول، میوہ جات اور سبزیوں کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے۔ منقے کو انگلش میں ریزن کہتے ہیں، میٹھی چیری کو انگلش میں سویٹ چیری کہتے ہیں، مرچ کو انگلش میں ریڈ چلی کہتے ہیں، مالٹے کو انگلش میں اورنج مالٹا کہتے ہیں، مٹر کو انگلش میں پی کہتے ہیں، لیمن کو انگلش میں لیمو کہتے ہیں، گھاس کو انگلش میں گراس کہتے ہیں، گیند پھول کو انگلش میں میری گولڈ فلاور کہتے ہیں، گل مہندی کو انگلش میں ٹچ می ناٹ کہتے ہیں، گل دودھی کو انگلش میں کریستھمم کہتے ہیں، گانٹ گوبھی کو انگلش میں سیوئے کہتے ہیں، اخروٹ کو انگلش میں والنٹ کہتے ہیں، گنے کو انگلش میں شوگر کین کہتے ہیں، سابو دانے کو انگلش میں سابو کہتے ہیں، سلاد پتا کو انگلش میں لیٹس کہتے ہیں، سرس پھل کو انگلش میں بیڑی کہتے ہیں، ناگ بکا کو انگلش میں کوبرا فلاور کہتے ہیں، ناگ پھلی کو انگلش میں پریکلی پیئر کہتے ہیں، سن کو انگلش میں فلیکس کہتے ہیں، زیتون کو انگلش میں اولیو کہتے ہیں، گلاب کو انگلش میں روز کہتے ہیں،
گل بہار کو انگلش میں ڈیزی کہتے ہیں، روز بیری کو انگلش میں روز بیری ہی کہتے ہیں، روئی کو انگلش میں کاٹن کہتے ہیں، رتانوں کو انگلش میں کہتے ہیں، دھنیا کو انگلش میں کورینڈر کہتے ہیں، خربوزے کو انگلش میں مسک میلن کہتے ہیں، چولائی کو انگلش میں ایمرمیتھس کہتے ہیں، چکندر کو انگلش میں شوگر بیٹ کہتے ہیں، چیکو کو انگلش میں سپورڈیلا کہتے ہیں، چلغوزے کو انگلش میں پائنس کہتے ہیں، چچینڈے کو انگلش میں اسنیک گوارڈر کہتے ہیں، جامن کو انگلش میں بلیک بیڈی کہتے ہیں، جاپانی الوچے کو انگلش میں جاپانیز پلم کہتے ہیں، جنگلی سیب کو انگلش میں کریب ایپل کہتے ہیں، ٹماٹر کو انگلش میں ٹماٹوز کہتے ہیں، تمباکو کو انگلش میں توباکو کہتے ہیں، تربوز کو انگلش میں واٹر میلن کہتے ہیں، پھول گوبھی کو انگلش میں کولی فلاور کہتے ہیں، پیاز کو انگلش میں اونین کہتے ہیں، پودینے کو انگلش میں منٹ کہتے ہیں، پستے کو انگلش میں پستاچو کہتے ہیں، گلگل یا چکوترے کو انگلش میں سائٹران کہتے ہیں، کھٹی چیری کو انگلش میں سور چیری کہتے ہیں، کھٹے لیمبو کو انگلش میں لائم کہتے ہیں، کھجور کو انگلش میں ڈیٹ کہتے ہیں، کیلے کو انگلش میں بنانا کہتے ہیں، کیوڑے کو انگلش میں پنڈاس کہتے ہیں، ککڑونگا یا ککڑ متی کو انگلش میں مشروم کہتے ہیں، کشمش کو انگلش میں کرنٹ کہتے ہیں، کاشی پھل کو انگلش میں ریڈ پمپکن کہتے ہیں، کاجو کو انگلش میں کیشو نٹ کہتے ہیں، کریلے کو انگلش میں بیٹر گولڈ کہتے ہیں، کمل کو انگلش میں لوٹس کہتے ہیں، کنیر کو انگلش میں اولیینڈر کہتے ہیں، کمرک کو انگلش میں کیرمبولا کہتے ہیں، کدو کو انگلش میں پمپکن کہتے ہیں، کٹہل کو انگلش میں جیک فروٹ کہتے ہیں، کھیڑا یا ککڑی کو انگلش میں ککمبر کہتے ہیں، فالسی کو انگلش میں گریپیا کہتے ہیں، شہتوت کو انگلش میں میلبری کہتے ہیں، شلجم کو انگلش میں ٹریمپ کہتے ہیں، شریفہ کو انگلش میں کسٹرڈ ایپل کہتے ہیں، شکر گندی کو انگلش میں سویٹ پوٹیٹو کہتے ہیں، سنترے کو انگلش میں اورنج کہتے ہیں، سیب کو انگلش میں ایپل کہتے ہیں، پھلیوں کو انگلش میں بین کہتے ہیں، سنگاڑے کو انگلش میں واٹر نٹ کہتے ہیں، پنڈار کو انگلش میں ریڈیا ڈوکٹورم کہتے ہیں، پالک کو انگلش میں اسپینچ کہتے ہیں، پان پتے کو انگلش میں بیٹل لیف کہتے ہیں، پپیتے کو انگلش میں پپیا کہتے ہیں، پٹوا کو انگلش میں ہب کہتے ہیں، بند گوبھی کے پتے کو انگلش میں براسیکا کہتے ہیں، بنفشا کو انگلش میں سویٹ وائلٹ کہتے ہیں، بٹے کو انگلش میں کورن ایئر کہتے ہیں، بھنڈی کو انگلش میں لیڈی فنگر کہتے ہیں، بینگن کو انگلش میں برینجل کہتے ہیں، بگو گوشے کو انگلش میں پاریس میلس کہتے ہیں، بند گوبھی کو انگلش میں کیبج کہتے ہیں، املی کو انگلش میں ٹماریڈ کہتے ہیں، آلو بخارے کو انگلش میں بخارا پلم کہتے ہیں، آلو کو انگلش میں پوٹیٹو کہتے ہیں، آڑو کو انگلش میں پیچ کہتے ہیں، آم کو انگلش میں مینگو کہتے ہیں، انجیر کو انگلش میں فج کہتے ہیں، انگور کو انگلش میں گریپ کہتے ہیں، الوچے کو انگلش میں پلم کہتے ہیں،
امرود کو انگلش میں گووا کہتے ہیں۔ انار کو انگلش میں پومی گرینیٹ کہتے ہیں۔ اناناس کو انگلش میں پائن ایپل کہتے ہیں۔ ادرک کو انگلش میں جنجر کہتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہم ہاؤس ہولڈ آرٹیکلز نیم یعنی گھریلو سامان کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، کنڈی کو انگلش میں مارٹر کہتے ہیں۔ انگیٹھی کو انگلش میں ہرتھ کہتے ہیں۔ پھرکی کو انگلش میں بوبن کہتے ہیں۔ آئینے کو انگلش میں مرر کہتے ہیں۔ بتی کو انگلش میں وک کہتے ہیں۔ برش کو انگلش میں برش بھی کہتے ہیں۔ بوتل کو انگلش میں بوٹل کہتے ہیں۔ پریس یا استری کو انگلش میں آئرن کہتے ہیں۔ پائیدار کو انگلش میں ڈور میٹ کہتے ہیں۔ انگارے کو انگلش میں سنڈر کہتے ہیں۔ ہندوستانی کو انگلش میں تھپڑ کہتے ہیں۔ ایندھن کو انگلش میں فیول کہتے ہیں۔ بچوں کی گاڑی کو انگلش میں ٹریپولیٹر کہتے ہیں۔ برتن کو انگلش میں پوٹ کہتے ہیں۔ برف رکھنے کے باکس کو انگلش میں آئس باکس کہتے ہیں۔ بورے کو انگلش میں سیف کہتے ہیں۔ پلنگ کو انگلش میں بیڈ کہتے ہیں۔ پیکدار کو انگلش میں سپیٹون کہتے ہیں۔ تکیے کو انگلش میں پلو کہتے ہیں۔ ترازو کو انگلش میں بیلنس کہتے ہیں۔ تالے کو انگلش میں ناپ کہتے ہیں۔ تھالی کو انگلش میں پلیٹ کہتے ہیں۔ ٹوکری کو انگلش میں باسکٹ کہتے ہیں۔ جالی بریک کاٹنے والی کو انگلش میں گریٹ کہتے ہیں۔ جھولے کو انگلش میں سوئنگ کہتے ہیں۔ چٹائی کو انگلش میں میٹ کہتے ہیں۔ چھلنی کو انگلش میں سیب کہتے ہیں۔ چابی کو انگلش میں کی کہتے ہیں۔ چمٹے کو انگلش میں ٹونگ کہتے ہیں۔ چولہے کو انگلش میں اسٹو کہتے ہیں۔ چھڑی کو انگلش میں سٹک کہتے ہیں۔ چھوٹے باکس کو انگلش میں اٹیچ باکس کہتے ہیں۔ دھاگے کو انگلش میں تھریڈ کہتے ہیں۔ رسے کو انگلش میں روپ کہتے ہیں۔ تجوری کو انگلش میں سیف کہتے ہیں۔ سلائی کو انگلش میں نٹنگ نیڈل کہتے ہیں۔ سوئی کو انگلش میں نیڈل کہتے ہیں۔ صندوق کو انگلش میں باکس کہتے ہیں۔ صابن دانی کو انگلش میں سوپ کیس کہتے ہیں۔ پیپ کو انگلش میں فنل کہتے ہیں۔ کرسی کو انگلش میں چیئر کہتے ہیں۔ گلدان کو انگلش میں فلاور ویس کہتے ہیں۔ تار کو انگلش میں وائر کہتے ہیں۔ تندور کو انگلش میں اوون کہتے ہیں۔ جالے کو انگلش میں کوبوڈ کہتے ہیں۔ جھاڑو کو انگلش میں بروم کہتے ہیں۔ چمچے کو انگلش میں سپون کہتے ہیں۔ چادر کو انگلش میں بیڈ شیٹ کہتے ہیں۔ چارپائی کو انگلش میں کوٹ کہتے ہیں۔ چمنی کو انگلش میں چیمنی کہتے ہیں۔ چولہا برقی کو انگلش میں الیکٹرک ببل کہتے ہیں۔ چھتری کو انگلش میں امبریلا کہتے ہیں۔ رسی کو انگلش میں سٹرنگ کہتے ہیں۔ راکھ کو انگلش میں ایش کہتے ہیں۔ تبوت کو انگلش میں کیسکٹ کہتے ہیں۔ شیشی کو انگلش میں پل کہتے ہیں۔ صابن کو انگلش میں سوپ کہتے ہیں۔ سراہی کو انگلش میں فلیگن کہتے ہیں۔
فانوس کو انگلش میں سینڈیلر کہتے ہیں۔ کڑھائی کو انگلش میں کولڈرن کہتے ہیں۔ کنگھی یا کنگھی کو انگلش میں کوب کہتے ہیں۔ کانٹے دار اسپون کو انگلش میں فورک اسپون کہتے ہیں۔ کپڑوں کی الماری کو انگلش میں ریبورڈ کہتے ہیں۔ لکھنے کی میز کو انگلش میں ٹیبل ڈیسک کہتے ہیں۔ ماچس کی تیلی کو انگلش میں مارچ اسٹک کہتے ہیں۔ نال کو انگلش میں ٹیب کہتے ہیں۔ کھانے کی میز کو انگلش میں ٹیبل لنچ کہتے ہیں۔ لیپ کو انگلش میں لیپ کہتے ہیں۔ مسالیہ تکیے کو انگلش میں بولسٹر کہتے ہیں۔ موم بتی کو انگلش میں کینڈل کہتے ہیں۔ حقے کو انگلش میں ہوبل ببل کہتے ہیں۔ ڈونگے کو انگلش میں بول کہتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہم آرنامنٹس یعنی زیورات و گہنوں کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے۔ موتی کو انگلش میں پیرل کہتے ہیں۔ مندری کو انگلش میں نوز پن کہتے ہیں۔ ٹکڑے کو انگلش میں بروچ کہتے ہیں۔ کان کے بند کو انگلش میں اوٹریا کہتے ہیں۔ بالوں کی پن کو انگلش میں ہیئر پن کہتے ہیں۔ پائل یا پازیب کو انگلش میں اینکلٹ کہتے ہیں۔ جواہرات کو انگلش میں جولری کہتے ہیں۔ ٹاپس کو انگلش میں ٹاپس کہتے ہیں۔ تاج یا مکٹ کو انگلش میں کریسٹ یا کرون کہتے ہیں۔ تمغے کو انگلش میں میڈل کہتے ہیں۔ بازو بند کو انگلش میں آرملیٹ کہتے ہیں۔ ہیرے کو انگلش میں ڈائمنڈ کہتے ہیں۔ ہار کو انگلش میں نیکلس کہتے ہیں۔ نتھ کو انگلش میں نوز رنگ کہتے ہیں۔ مونگے یا جھمکے کو انگلش میں بوب یا کورل کہتے ہیں۔ راکھی کو انگلش میں بینجل کہتے ہیں۔ کان کے بند کو انگلش میں ایئر سٹڈ کہتے ہیں۔ کڑی کو انگلش میں چین کہتے ہیں۔ تگڑی یا زرکون کو انگلش میں زرکونی کہتے ہیں۔ چوڑی کو انگلش میں بینجل کہتے ہیں۔ چاندی کے ہار کو انگلش میں سلور نیکلس کہتے ہیں۔ ٹکے کو انگلش میں ہیڈ لاکٹ کہتے ہیں۔ بلیٹ کو انگلش میں بیلٹ کہتے ہیں۔ بالا کو انگلش میں گارلینڈ کہتے ہیں۔ بالوں کی چمٹی کو انگلش میں ہیئر کلپس کہتے ہیں۔ موتی کی سیپ کو انگلش میں مدر آف پیرل کہتے ہیں۔ ہیرے کی انگوٹھی کو انگلش میں ٹاپک 8 میں ہم میوزیکل انسٹرومنٹس نیم ان انگلش یعنی موسیقی کے آلات کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل تبلے کو انگلش میں ٹیبور کہتے ہیں۔ شہنائی کو انگلش میں کلارینٹ کہتے ہیں۔ سیٹی کو انگلش میں وسل کہتے ہیں۔ سٹار کو انگلش میں سٹار کہتے ہیں۔ سرود کو انگلش میں سرود کہتے ہیں۔ سرنگی کو انگلش میں ہارپ کہتے ہیں۔ ڈول کو انگلش میں ڈرم کہتے ہیں۔ ڈگڈگی کو انگلش میں ڈرمٹ کہتے ہیں۔ ڈک کو انگلش میں ٹیبورائن کہتے ہیں۔ جانچ کو انگلش میں سمبل کہتے ہیں۔ ترہی کو انگلش میں کلاریون کہتے ہیں۔ پیانو کو انگلش میں پیانو ہی کہتے ہیں۔ بغل کو انگلش میں بغل ہی کہتے ہیں۔ بینجو کو انگلش میں بینجو کہتے ہیں۔ بینا کو انگلش میں وائلن کہتے ہیں۔ بینڈ باجے کو انگلش میں ماؤتھ آرگن کہتے ہیں۔ ڈنڈی کو انگلش میں بیل کہتے ہیں۔ گٹار کو انگلش میں گٹار کہتے ہیں۔ بانسری کو انگلش میں فلوٹس کہتے ہیں۔ سب 7 نمبر پر ریلیشنز یعنی نیم ان انگلش رشتے ناتوں کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے۔ ریلیشنز استاد کو انگلش میں ٹیچر کہتے ہیں۔ بیوی کو انگلش میں وائف کہتے ہیں۔ بیٹے کو انگلش میں سن کہتے ہیں۔ بہن کو انگلش میں سسٹر کہتے ہیں۔ بھتیجے یا بھانجے کو انگلش میں نیفیو کہتے ہیں۔ بھائی کو انگلش میں بردر کہتے ہیں۔ چچا یا کو انگلش میں انکل کہتے ہیں۔
خالہ کو انگلش میں مدر سسٹر کہتے ہیں. دادی کو انگلش میں گرینڈ مدر کہتے ہیں. بہو کو انگلش میں ڈاٹر ان لا کہتے ہیں. باپ کو انگلش میں فادر کہتے ہیں. بیٹی کو انگلش میں ڈاٹر کہتے ہیں. بہنوئی کو انگلش میں بردر ان لا کہتے ہیں. بھتیجی یا بھانجی کو انگلش میں نیس کہتے ہیں. مریض کو انگلش میں پیشنٹ کہتے ہیں. چچی یا تائی کو انگلش میں آنٹ کہتے ہیں. دادا کو انگلش میں گرینڈ فادر کہتے ہیں. داماد کو انگلش میں سن ان لا کہتے ہیں. دوست کو انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں. داشتہ کو انگلش میں کنکیوبائن کہتے ہیں. جٹھانی کو انگلش میں کیٹ یا مسٹریس کہتے ہیں. سالی یا دیورانی کو انگلش میں سسٹر ان لا کہتے ہیں. سسر کو انگلش میں فادر ان لا کہتے ہیں. سوتیلی بیٹی کو انگلش میں سٹیپ ڈاٹر کہتے ہیں. سوتیلی ماں کو انگلش میں سٹیپ مدر کہتے ہیں. سوتیلے باپ کو انگلش میں سٹیپ فادر کہتے ہیں. شاگرد کو انگلش میں پیوپل کہتے ہیں. گاہک کو انگلش میں کسٹمر کہتے ہیں. گود لیے بیٹے کو انگلش میں اڈاپٹڈ سن کہتے ہیں. محبوب کو انگلش میں لور کہتے ہیں. موکل کو انگلش میں کلائنٹ کہتے ہیں. میڈم کو انگلش میں مسٹریس کہتے ہیں. نانی کو انگلش میں میٹرنل کہتے ہیں. رشتہ دار کو انگلش میں ریلیٹیو کہتے ہیں. رشتے کو انگلش میں ریلیشن کہتے ہیں. ساس کو انگلش میں مدر ان لا کہتے ہیں. سوتیلے بھائی کو انگلش میں سٹیپ بردر کہتے ہیں. گودی بیٹی کو انگلش میں اڈاپٹ ڈاٹر کہتے ہیں. ماموں کو انگلش میں میٹرنل انکل کہتے ہیں. محبت عشق کو انگلش میں لو افیکشن کہتے ہیں. ماں کو انگلش میں مدر کہتے ہیں. کرایہ دار کو انگلش میں ٹیننٹ کہتے ہیں. اب ہم 6 نمبر پر اسپائسز نیم یعنی مسالہ جات کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں. ادرک کو انگلش میں جنجر کہتے ہیں. السی کو انگلش میں لینسڈ کہتے ہیں. آملے کو انگلش میں کلستھس کہتے ہیں. زعفران کو انگلش میں سافران کہتے ہیں. الائچی کو انگلش میں کارڈیمم کہتے ہیں. تل کو انگلش میں نیگر کہتے ہیں. تلسی کو انگلش میں باسل کہتے ہیں. دھنیے کو انگلش میں کورینڈر سیڈ کہتے ہیں. تیز پات کو انگلش میں کیسیا کہتے ہیں. جائے فل کو انگلش میں نٹ میگ کہتے ہیں. جوتری کو انگلش میں میس کہتے ہیں. چرائتے کو انگلش میں چرائتا ہی کہتے ہیں. خمیر کو انگلش میں ایسٹ کہتے ہیں. خشخاش کو انگلش میں پوپی سیڈ کہتے ہیں. دار چینی کو انگلش میں سننامن کہتے ہیں. زعفران کو انگلش میں مڈ سافران کہتے ہیں. زیرے کو انگلش میں کمن سیڈ کہتے ہیں. سپاری کو انگلش میں بیٹل نٹ کہتے ہیں. سنا کو انگلش میں سینا کہتے ہیں. سونڈ کو انگلش میں ڈرائی جنجر کہتے ہیں. سونف کو انگلش میں اینی سیڈ کہتے ہیں. سابو دانے کو انگلش میں سابو کہتے ہیں. شورا کلمی کو انگلش میں نائٹر کہتے ہیں. شوارے کو انگلش میں سالٹ پٹیر کہتے ہیں. شکا کائی کو انگلش میں آلی گٹم کہتے ہیں. سندل کو انگلش میں سندل ہی کہتے ہیں. کوکین کو انگلش میں کوکین ہی کہتے ہیں. مرچ سیاہ کو انگلش میں بلیک چلی کہتے ہیں.
ملٹھی کو انگلش میں لکروائز کہتے ہیں، مرتا سنگھ کو انگلش میں لتھارج کہتے ہیں، مصبر کو انگلش میں ایلو کہتے ہیں، ہلدی کو انگلش میں ٹرمارک کہتے ہیں، ریڈ کو انگلش میں مائرابلن کہتے ہیں، ہنگ کو انگلش میں ایسپنڈا کہتے ہیں، نمک کو انگلش میں سالٹ کہتے ہیں، چائنی نمک کو انگلش میں چائنیز سالٹ کہتے ہیں، کالے نمک کو انگلش میں بلیک سالٹ کہتے ہیں، اجوائن کو انگلش میں کیڑا ویک۔ اب ہم 5 نمبر پر اسٹیشنری نیم ان انگلش، یعنی بک شاپ میں جو چیزیں ہوتی ہے اسٹیشنری والی چیزیں، ان کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، اخبار کو انگلش میں نیوز پیپر کہتے ہیں، الماری کو انگلش میں المیرہ کہتے ہیں، آدھی رسید کو انگلش میں کاؤنٹر فائل کہتے ہیں، آرام کرسی کو انگلش میں ایزی چیئر کہتے ہیں، بلانے کی گھنٹی کو انگلش میں کال بیل کہتے ہیں، سوراخ کرنے کی مشین کو انگلش میں پنچنگ مشین کہتے ہیں، پرکار کو انگلش میں ڈیوائیڈر کہتے ہیں، پارک کے قلم کو انگلش میں فوائل پین کہتے ہیں، پینسل کو انگلش میں پینسل ہی کہتے ہیں، پوسٹ کارڈ کو انگلش میں پوسٹ کارڈ ہی کہتے ہیں، تار کو انگلش میں وائر کہتے ہیں، تپائی کو انگلش میں سٹول کہتے ہیں، ٹکٹ کو انگلش میں پوسٹیج سٹیمپ کہتے ہیں، ٹکٹ رسیدی کو انگلش میں ریونیو سٹیمپ کہتے ہیں، جیبی کتاب کو انگلش میں پاکٹ بک کہتے ہیں، چمٹی کو انگلش میں کلپ کہتے ہیں، چوکی کو انگلش میں بینچ کہتے ہیں، دیوار کو انگلش میں انک پورٹ کہتے ہیں، دعوت نامے کو انگلش میں انویٹیشن کارڈ کہتے ہیں، ڈوری کو انگلش میں ٹیگ کہتے ہیں، ربڑ کو انگلش میں اریزر کہتے ہیں، سادے کاغذ کو انگلش میں بلینک پیپر کہتے ہیں، سوکھنے والے پیپر کو انگلش میں بلوٹنگ پیپر کہتے ہیں، اکسے کاغذ کو انگلش میں ٹریسنگ پیپر کہتے ہیں، فائل کو انگلش میں فائل ہی کہتے ہیں، قلم کو انگلش میں پین کہتے ہیں، کاغذ کو انگلش میں پیپر کہتے ہیں، کاغذ تراش کو انگلش میں پیپر کٹر کہتے ہیں، کاغذ داب کو انگلش میں پیپر ویٹ کہتے ہیں۔
کالی سیاہی کو انگلش میں بلیک انک کہتے ہیں۔ کھڑیا پینسل کو یا برا لکھنے والی پینسل کو انگلش میں کاریون کہتے ہیں۔ لپیٹنے کے پیپر کو انگلش میں پیکنگ پیپر کہتے ہیں۔ ملاقاتی کارڈ کو انگلش میں وزٹنگ کارڈ کہتے ہیں۔ لفافے کو انگلش میں انویلوپ کہتے ہیں۔ میز کو انگلش میں ٹیبل کہتے ہیں۔ فورتھ نمبر پر ہم ٹولز نیم یعنی آلات اوزار کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل پہلا ہمارا لفظ ہے آری۔ آری کو انگلش میں سا کہتے ہیں۔ استرے کو انگلش میں ریزر کہتے ہیں۔ ڈنڈے کو انگلش میں اور کہتے ہیں۔ رندے کو انگلش میں ٹرائنگ پلین کہتے ہیں۔ دہاڑی کو انگلش میں ٹولنگ پلین کہتے ہیں۔ بڑی چھید کرنے والی کو انگلش میں ڈرل کہتے ہیں۔ بادیا کو انگلش میں اسٹاک اینڈ ڈشز کہتے ہیں۔ برمے کو انگلش میں اوگر کہتے ہیں۔ بانک کو انگلش میں وائس کہتے ہیں۔ برنجی کو انگلش میں نیڈل پوائنٹ کہتے ہیں۔ پتام رندے کو انگلش میں ریبیٹ پلان کہتے ہیں۔ پرکار کو انگلش میں ڈیوائیڈر کہتے ہیں۔ پچکاری کو انگلش میں سرنج کہتے ہیں۔ پیچ کو انگلش میں سکرو کہتے ہیں۔ پھلی کو انگلش میں کلیٹ کہتے ہیں۔ بیلچے کو انگلش میں اسپیڈ کہتے ہیں۔ پھونکنے کو انگلش میں بلو پائپ کہتے ہیں۔ ٹکوے کو انگلش میں آل کہتے ہیں۔ ریتی کو انگلش میں راسپ کہتے ہیں۔ چھرے کو انگلش میں ڈیگر کہتے ہیں۔ چھینی کو انگلش میں کولڈ چیزل کہتے ہیں۔ چھینی ٹانکی کو انگلش میں سٹون چیزل کہتے ہیں۔ درانتی کو انگلش میں باگنگ ہوپی یا سیکل کہتے ہیں۔ 10 کینچی کو انگلش میں فرننگ شیئر کہتے ہیں۔ ڈھونکتے کو انگلش میں بلوز کہتے ہیں۔ مربے کو انگلش میں ڈیبل کہتے ہیں۔ سطح ناپنے کے آلے کو انگلش میں سپرٹ لیول کہتے ہیں۔ سان یا دہاڑی لگانے کے پتھر کو انگلش میں ہون کہتے ہیں۔ ساہ کو انگلش میں پلمب لائن کہتے ہیں۔ فرمے کو انگلش میں لاسٹ کہتے ہیں۔ کینچی کو انگلش میں سیزس کہتے ہیں۔ کانٹے کو انگلش میں کلیمپ کہتے ہیں۔ کرچے کو انگلش میں لوم کہتے ہیں۔ کولو گنے کے کو انگلش میں شوگر مل کہتے ہیں۔ گینتی کو انگلش میں ایکس کہتے ہیں۔ گول رندے کو انگلش میں بیڈ پین کہتے ہیں۔ لٹو کو انگلش میں گون کہتے ہیں۔ نہانی کو انگلش میں اینول کہتے ہیں۔ ہتھوڑی کو انگلش میں پیشنگ روڈ کہتے ہیں۔ ہل کو انگلش میں ہمر کہتے ہیں۔ ہاتھ سے پکڑنے کے آلے کو انگلش میں ہینڈ وائس کہتے ہیں۔ ٹریز اینڈ دیئر پارٹس نیم ان انگلش یعنی درخت اور ان کے حصوں کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں۔ فرسٹ آف آل املی کے درخت کو انگلش میں ٹمارنٹ ٹری کہتے ہیں۔ برگد کے درخت کو انگلش میں بانیان ٹری کہتے ہیں۔ ٹکر کے درخت کو انگلش میں اکیس یا ارمیکا کہتے ہیں۔ بیج کو انگلش میں سیڈ کہتے ہیں۔ بانس کو انگلش میں بامبو کہتے ہیں۔ پراگ نالی کو انگلش میں پولن ٹیوب کہتے ہیں۔ پتی کو انگلش میں لیف کہتے ہیں۔ پراگ ڈنٹھل کو انگلش میں پولن کہتے ہیں۔ پھولوں کو انگلش میں فلاورز کہتے ہیں۔ کھجور کے درخت کو انگلش میں پام ٹری کہتے ہیں۔
شاخ کو انگلش میں برانچ کہتے ہیں. جت کو انگلش میں کوئر کہتے ہیں. جڑ کو انگلش میں روٹ کہتے ہیں. جاؤ کو انگلش میں کانیفر کہتے ہیں. چیڑ کو انگلش میں پائن کہتے ہیں. چھال کو انگلش میں ہارک کہتے ہیں. چھلکے کو انگلش میں اسکن کہتے ہیں. داڑھی یا تنے کو انگلش میں اسٹیم کہتے ہیں. رس کو انگلش میں جوس کہتے ہیں. ریشے کو انگلش میں فائبر کہتے ہیں. سرو کو انگلش میں سرپرس کہتے ہیں. ساختان کو انگلش میں ٹیک کہتے ہیں. سرس کو انگلش میں ابیز یا لبیک کہتے ہیں. قلم کو انگلش میں گرافٹ کہتے ہیں. کلی کو انگلش میں ہوڈ کہتے ہیں. وڈ. کیکٹس کو انگلش میں کیکٹس ہی کہتے ہیں. کانٹے دار درخت کو انگلش میں تھرون ٹری کہتے ہیں. کیسر کو انگلش میں پیل کہتے ہیں. گول کو انگلش میں گم کہتے ہیں. گٹھلی کو انگلش میں سٹون کہتے ہیں. جڑ کی ڈنڈی کو انگلش میں روڈ اسٹاک کہتے ہیں. لکڑی کو انگلش میں وڈ کہتے ہیں. ناسیہ نسے کو انگلش میں فائبر کہتے ہیں. ہلدو کو انگلش میں ہیلدون کہتے ہیں. ہرا درخت کو انگلش میں گرین ٹری کہتے ہیں. مائی فیلوز، اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. اور دوسرے نمبر پر ہم وارفیئر نیم ان انگلش یعنی جنگی سامان کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں. فرسٹ آف آل پہلا لفظ ہے توپ کو انگلش میں گن کہتے ہیں. ہوائی جہاز گرانے والی کو انگلش میں اینٹی ایئر کرافٹ کہتے ہیں. وزیر دفاع کو انگلش میں وار منسٹر کہتے ہیں. ناکہ بندی کو انگلش میں بلاکیڈ کہتے ہیں. مسلسل گولہ چھوڑنے والی توپ کو انگلش میں مشین گن کہتے ہیں. معاون فوج کو انگلش میں ایگزیلری فورس کہتے ہیں. لڑنے والے ملک کو انگلش میں بیلی جرنیٹ کہتے ہیں. لڑنے والے کو انگلش میں کمباٹینٹس کہتے ہیں. لڑائی کے کارنامے کو انگلش میں اسٹریٹجی کہتے ہیں. دشمن کو انگلش میں اینیمی کہتے ہیں. دفاع کے ملازمین کے شعبے کو انگلش میں ڈیفنس سروس کہتے ہیں. دفاع کے خزانے کو انگلش میں ڈیفنس فنڈ کہتے ہیں. دفاع کو انگلش میں ڈیفنس کہتے ہیں. خون ریزی کو انگلش میں بلڈ شیڈ کہتے ہیں. لڑائی کے ہتھیار کو انگلش میں آرمامنٹس کہتے ہیں. لڑائی کو انگلش میں بیٹل یا وار کہتے ہیں. گھیڑے کو انگلش میں سیج کہتے ہیں. گھوڑ سوار فوج کو انگلش میں کیولری کہتے ہیں. گیس نقاب کو انگلش میں گیس ماسک کہتے ہیں. گولی کو انگلش میں بلٹ کہتے ہیں. گولہ بارود کو انگلش میں ایمیونیشن کہتے ہیں. گوریلا جنگ کو انگلش میں گوریلا وارفیئر کہتے ہیں. کوچ کرنے کو انگلش میں ایکسپیڈیشن کہتے ہیں. کارتوس کو انگلش میں کارٹریج کہتے ہیں. قلعہ بندی کو انگلش میں فورٹیفیکشن کہتے ہیں. فوجی حرکات و سکنات کو انگلش میں کنفیگن کہتے ہیں. فوج کا چیف کو انگلش میں کمانڈر ان چیف کہتے ہیں. فوج کی حرکت ختم کرنے کو انگلش میں ڈیمورلائزیشن کہتے ہیں. فوجی نقل و حرکت کو انگلش میں آپریشن کہتے ہیں.
فوج کو انگلش میں آرمی یا ٹراپس کہتے ہیں. صلح نامے کو انگلش میں ٹریٹی کہتے ہیں. سرد جنگ کو انگلش میں کولڈ وار کہتے ہیں. ذرہ بختر کو انگلش میں آرمر کہتے ہیں. رسد کو انگلش میں پروویژنز کہتے ہیں. رنگ روٹ کی بھرتی کو انگلش میں ریکروٹمنٹ کہتے ہیں. خندق کو انگلش میں ٹرنچ کہتے ہیں. حیوانی طاقت کو انگلش میں بروٹ فورس کہتے ہیں. حملے کو انگلش میں ایگریشن یا اٹیک کہتے ہیں. جنگی ہوائی جہاز کو انگلش میں فائٹر پلین کہتے ہیں. جنگی قیدی کو انگلش میں پرزنرز آف وار کہتے ہیں. جنگی جہاز کو انگلش میں بیٹل شپ کہتے ہیں. تباہ کرنے والے کو انگلش میں ڈسٹرائر کہتے ہیں. پھینکنے والی کشتی کو انگلش میں ٹارپیڈو بوٹ کہتے ہیں. توپ کے گولے کو انگلش میں کینن بال کہتے ہیں. آبدوز کو انگلش میں سب میرین کہتے ہیں. بحری فوج کو انگلش میں نیوی کہتے ہیں. بغاوت کو انگلش میں میوٹنی کہتے ہیں. بارود خانے کو انگلش میں میگزین کہتے ہیں. بارود کو انگلش میں گن پاؤڈر کہتے ہیں. بم کے حملے کو انگلش میں بمبارمنٹ کہتے ہیں. بم کو انگلش میں بامب کہتے ہیں. بڑی فوج کو انگلش میں لینڈ فورس کہتے ہیں. حوصلے کو انگلش میں مورل کہتے ہیں. ایٹمی جنگ کو انگلش میں ایٹامک وارفیئر کہتے ہیں. ایٹم بم کو انگلش میں ایٹم بوم کہتے ہیں. اور لاسٹ ہم ورمز اینڈ انسیکٹس نیم ان انگلش یعنی حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کے نام انگلش میں بولنا سیکھیں گے. بچھو کو انگلش میں اسکارپن کہتے ہیں. اسکارپن. بچھو کو انگلش میں فلیک کہتے ہیں. تتلی کو انگلش میں بٹر فلائی کہتے ہیں. ٹڈی کو انگلش میں لوکسٹ کہتے ہیں. ٹوکے کو انگلش میں گراس ہاپر کہتے ہیں. جگنو کو انگلش میں گلو ورم کہتے ہیں. جون کو انگلش میں لائس کہتے ہیں. جھینگر کو انگلش میں کرکٹ کہتے ہیں. جھینگا مچھلی کو انگلش میں لابسٹر کہتے ہیں. چھپکلی کو انگلش میں لیزرڈ کہتے ہیں. دریائی گھوڑے کو انگلش میں ہپوپوٹیمس کہتے ہیں. دمک کو انگلش میں ٹرمائٹ کہتے ہیں. ریشم کے کیڑے کو انگلش میں سلک ورم کہتے ہیں. سکے کو انگلش میں بیٹل کہتے ہیں. سانپ کے تھن کو انگلش میں ہوٹ کہتے ہیں. سیپ کو انگلش میں اویسٹر کہتے ہیں. شارک کو انگلش میں شارک ہی کہتے ہیں. شہد کی مکھی کو انگلش میں ہنی بی کہتے ہیں. کچھوے کو انگلش میں ٹرٹل کہتے ہیں. کیکڑے کو انگلش میں کریب کہتے ہیں. کٹھمل کو انگلش میں بگ کہتے ہیں. لیک کو انگلش میں نٹ کہتے ہیں. مکھی کو انگلش میں فلائی کہتے ہیں. مکڑی کو انگلش میں اسپائڈر کہتے ہیں. مکڑی کے جال کو انگلش میں ویب کہتے ہیں. مگرمچھ کو انگلش میں کروکوڈائل کہتے ہیں. مچھلی کو انگلش میں فش کہتے ہیں. مینڈک کو انگلش میں فراگ کہتے ہیں. زہریلے دانت کو انگلش میں فنگس کہتے ہیں. مچھر کو انگلش میں موسکیٹو کہتے ہیں. ناگ کو انگلش میں کوبرا کہتے ہیں. جو کو انگلش